ملک صاحب آئی ایم ایف سے مذاکرات اور ظاہر ہے کہ جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس کی اچیومنٹ کے لیے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ منی بجٹ لایا جائے گا، لیکن اب تو آپ لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نہیں آئے گا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو اعلامیہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریونیو موبلائزیشن فرام انٹیپڈ ٹیکس بیسز، اس کو کس طرح سے آپ کریں گے؟ کیونکہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کا بڑا ذکر سنا تھا، آپ ہی بتا کر گئے تھے، لیکن شارٹ فال تو تھا نا شروع میں 179 ارب روپے کا، if I'm not mistaken۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادیہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں میں 2-3 بنیادی باتیں آپ سے کر لوں اور اس کے بعد پھر یہ ڈیجیٹلائزیشن اور جو ہم نے ان ٹیپڈ ٹیکس بیسس کو بڑھانے کے لیے ایفرٹس کرنے میں اس پہ آ جاؤں گا۔ دیکھیں پاکستان کی جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر جو بیرونی ادائیگی ہیں اس کا جو آپ اگر اس کی پروجیکشنز دیکھیں تو پاکستان کی کچھ معاشی حقیقتیں ہیں جو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی اس شراکت داری کو اور ڈیپن کریں اور ان کی مشاورت سے اس نظام کو ایک ذمہ دارانہ انداز کے اندر آگے لے کے چلیں۔ تو یہ جو ان کا آئی ایم ایف کی مشن کا جو وزٹ ہوا تھا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور مجھے یہ باعث اطمینان ضرور ہے کہ ایک پازیٹیو انداز کے اندر یہ معاملہ آگے چل رہا ہے۔ اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ فسکل فرنٹ کے اوپر جو چیلنجز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کس طرح سے اس سارے کے سارے جو آپ نے فریم ورک طے کیا ہے اس کو کس طرح سے ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا۔ تو نادیہ گزارش یہ ہے کہ جب بجٹ بنا تھا تو اس وقت آپ جانتی ہیں پاکستان کے اندر رن اوے انفلیشن تھی اور چیزوں کی اشیاء آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، آپ کا ڈالر کا ریٹ روز بدلتا تھا اور آپ کے ملک کے اندر وہ استحکام شاید دور دور نظر نہیں آتا تھا۔ تو آج جب حکومت نے پیش رفت کی ایک ایسے رستے کے اوپر جس سے اب استحکام آپ کو اپنی معیشت کے اندر جڑ پکڑتا ہوا نظر آتا ہے، تو آپ جانتی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس کے اندر بلکہ 7% کے قریب آ گئی ہوئی ہے۔ تو جب بجٹ بنا تھا اس کے اندر حساب یہ رکھا گیا تھا کہ تقریباً 12% آپ کی ایوریج مہنگائی ہوگی، 3% آپ کی معیشت گرو کرے گی، تو آٹونومس انکریز 15% آئے گی، اور اس کے بعد آپ نے ریونیو کے لیے جو نئے میجرز لیے تھے وہ اس کے اوپر ایڈ ہوں گے۔ تو آج وہ 12% کی مہنگائی کے بجائے اگر 7% مہنگائی آئی ہے تو ہم نے آئی ایم ایف کو یہی بتایا کہ جی دیکھیں اس کے اندر ہمیں اپنے فریم ورک کو ریکیلیبریٹ اور ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں یہاں پہ اگر ہم نے اوور اچیومنٹ کی ہے، مہنگائی کو اچھے انداز پہ کور کیا ہے، تو اس کے اوپر یقیناً آپ کی تھوڑی سی سلپیجز فسکل فرنٹ کے اوپر آئی ہیں۔ تو اس کا جو بھی ریکیلیبریشن کا رزلٹ ہوگا وہ آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ ہوگا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک چیز کے اوپر ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اس فریم ورک کو بالکل رسک نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے جو بات کی کہ جی یہ جو ان ٹیپڈ ٹیکس بیسس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا کریں، دیکھیں یہ وہ رستہ ہے جس کے اوپر آئی ایم ایف نہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، فیڈرل منسٹر فائنانس، مائی سیلف آپ کے ٹی وی پہ اور بے پناہ جگہ پہ آ کے آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم آلریڈی جو ٹیکس ہیں ان کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ تنخواہ دار جو ہمارے دوست بھائی ہیں وہ تو پہلے ہی 350-400 ارب کا ٹیکس دے رہے ہیں، وہ دکاندار حضرات ہیں جو 20 ارب روپے سے کم کا ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ہمارے کاشتکار بھائی ہیں کہ وہ جو چند ارب روپے کا ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے دودھ کے ڈبے اور تنخواہ دار لوگوں کے اوپر ٹیکس کم کرنا ہے تو آپ کو اپنی بیس کو وائڈن کرنا ہے۔ تو یہی وہ رستہ آپ کو آئی ایم ایف نے اپنی پریس ریلیز کے ذریعے بھی آپ کو انکریج کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی 70 سال کی 80 سال کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ نیشنل فسکل پیکٹ کے ذریعے، اور میں اس چیز کو بھی سراہنا چاہوں گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے لیجسلیشن بھی پاس کر لی ہے، اور اسی طرح باقی کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ حضرات ہیں وہ بھی آپ کو پیش رفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو معیشت کے اندر جو زراعت ہے اگر وہ 20% اگر اس کا حصہ ہے تو وہ ٹیکس کے اندر بھی اس کو اپنے حجم کے مطابق حصہ اٹھانا چاہیے۔ تو دس از این ایفرٹ ان دیٹ ڈائریکشن۔ یعنی صوبے اب زرعی ٹیکس سے بچ نہیں سکتے، یہ زرعی ٹیکس سے صوبے بچ نہیں سکتے۔ تاجر حضرات کا بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بڑے لوگوں نے یہ میڈیا میں آ کے بات کی کہ تاجر دوست اسکیم فیل ہو گئی۔ دیکھیں تاجر دوست اسکیم واز جسٹ اے مینز ٹو این اینڈ، اٹ واز ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف۔ اینڈ یہ تھا کہ ہم نے اپنی ریٹیل چین کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے۔ تو جو ہم نے یہاں پہ انڈیکیٹو انکم ٹیکس کے ذریعے رجسٹریشن کی بات کی، لوگوں نے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس طرف اپنا رخ نہیں کیا، پر آپ دوسری سائڈ پہ سیکشن 236
जी और 236H, जिसके अंदर उनकी सप्लाईज के ऊपर इनकम टैक्स की विद होल्डिंग डिडक्शन आपने शुरू की और नॉन फाइलर्स के लिए रेट ज्यादा रखा, तो आपने 10 अरब से ज्यादा उस 3 महीने में वहां से इकट्ठा कर लिया और उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बना लिया। तो हमें गुजारिश ये है कि अपनी मईशत के अंदर अगर अपने ये जो बिगाड़ को अगर हमने संभालना है, अपने खसारों को कंट्रोल करना है, तो हमें यही रास्ता IMF की मुशावरत के साथ इख्तियार करना पड़ेगा। और इसमें हुकूमत का भी यही अहद है जो हमें IMF की प्रेस रिलीज में नजर आता है कि वी हैव टू गो आफ्टर द अनटैक्स्ड and the undertaxed, not after the already taxed। तो ये ईथोस है जो मैंने आपसे सामने शेयर तो मलिक साहब, जो आपने कहा ना, लोग कहते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो पहली सेमाई का जो आपका टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका, शायद 10 अरब का था, लेकिन वो दूसरे आपने कहा कि यू जस्ट गॉट देम, और उसमें थोक फरोश हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनसे लगभग शायद 11 अरब रुपए वसूल किया गया है। बट वुड यू स्टिल से कि एब्सोल्युटली करेक्ट जी, ठीक है, बट वुड यू स्टिल से कि ताजिर दो स्कीम से सिर्फ 17 लाख कुछ, जहां तक हमने फॉलो किया था वो सिर्फ 17 लाख ही इकट्ठे हुए थे, तो अभी ये स्कीम खत्म हो गई है या इसके अंदर देखिए इसको आपने सक्सेसफुल बनाना है? नहीं, बिल्कुल कोई खत्म नहीं हुई। देखिए, ताजिर दोस्त स्कीम थी क्या? पहले तो आप नादिया ये समझे, वो थी कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इंडिकेटिव इनकम की बिना के ऊपर कुछ अमाउंट एडवांस टैक्स के ऊपर जमा करवा दें और बाद में अपनी रिटर्न जमा करवा के जो उसके अंदर ज्यादा या कमी जो आपको मिन्हा या ऐड करना होगा वो करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को सेटल कर लें। तो लोग अगर ये इनडायरेक्ट रूट के बजाय डायरेक्ट रूट में आ गए क्योंकि आपने सेक्शन 236G और H अप्लाई कर दिया, तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। व्हाट वी शुड बी वरीड अबाउट इज कि अगर हमारा रिटेलर और होलसेलर 20% हमारी मईशत का हुजूम रखता है तो टैक्स पाए के अंदर जो इनकम टैक्स की जो उसका शेयर है वो भी 20% के करीब हो, ताकि हम तनख्वाहदार लोगों के ऊपर 35% का टैक्स कम करके उसको 30% कर सके या उसको मरहलावार कम कर सके जो हुकूमत चाहती है। तो वी शुड फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, नॉट ऑन द वे वी ट्राई टू गेट टू दैट टारगेट। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट कि बस ठीक है, आपने बस किसी भी तरह से उनको टैक्स नेट में लेकर आना है, अब वो चाहे ताजिर दो स्कीम से लाएं या डायरेक्टली उनको रजिस्टर करा के और पहले से लेकर के और then deduct और add। ये भी बताऊं जी, ये जो सारी की सारी जो उनकी जो टैक्स पेमेंट्स हो रही हैं, सारी पेमेंट्स हो रही हैं, कारोबार हो रही हैं। नाउ कनेक्टिंग इट विद द डिजिटलाइजेशन जो आपने एफर्ट बात किया, हर चीज का हिसाब ये FBR के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है कि उन्होंने कितने का कारोबार किया, उसके मुताबिक उनकी आमदनी का अंदाजा लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक उनको नोटिस जा रहे हैं। 2 लाख के करीब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो 3 गाड़ियां रखते हैं, जो क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, जो बाहर ट्रैवल करते हैं, उनके भी एड्रेस और उनके शनाख्ती कार्ड को हमने वहां पे पिन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया गया और नोटिस उनको भी सर्व हो गए हैं। तो वी विल इंशाल्लाह गो आफ्टर द अनटैक्स। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के जरिए लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने लिए भी और हमारे लिए भी मुश्किल का बायस ना बने, वॉलंटरली आके अपनी रिटर्न्स जमा कराएं ताकि हम इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा अपनी हैसियत के मुताबिक डाल सकें।